فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو ما لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى آله. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيها مهموم إلا وفرج الله هما اللهم فرج همومنا يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غما اللهم اكشف غمومنا يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقض حوائجنا يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار واسطہ ہے اصحاب کسا کا چہردہ معصومین کے خصوصاً آنے والے مولود کا جس کی ولادت کی شب لگی ہے. پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں معروف اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. منکر سے بچنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار واسطہ ہے آج کے آنے والے مولود کا. پروردگار حاضرین میں سے متعلقین حاضرین میں سے جو بھی حوائج رکھتے ہو پروردگار اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مشکلات رکھنے ہوتے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما. جو افراد ملت بے روزگار ہیں انہیں روزگار جائز عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما. پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت چہردہ معصومین ہر سال نصیب فرما. پروردگار وطن عزیز پاکستان کے استحکام عطا فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کی جان مال عزت و آبرو دنیا کے جس گوشے میں بھی رہتے ہوں خصوصاً مراجع اعظام رہبر معظم آیت اللہ سستانی کو اپنے حفظ زبان میں محفوظ فرما. تمام دشمنان اسلام خاص اسرائیل و داعش اور ان کے تمام سہولت کاروں کو اپنے نظر غضب سے نیست و نابود فرما. پروردگار ہماری اولین و آخرین دو اپنے آخری حجت منتقم کربلا کو اذن ظہور عنایت فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ہماری اس محفل کی جانب سے ان تمام مرحومین کی بلندی و درجات کے لیے جو الہی مولا کائنات پر دنیا سے رخصت ہوئے خصوصاً شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ الخص المرحومین کو یاد کیجیے گا جن کا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے. اگر ہیں تو بھی بلا چکے ہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم كفوا احد اللهم صل على محمد وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في فسيحة جنتك وحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب سے گزارش ہے جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور شرکت فرمائیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. بہت ہی مختصر تقریری مقابلہ ہے. سب سے پہلے ملتمس محمد حافظ محمد ہڈ سے تشریف لائیں اور سورہ شمس کی تلاوت سے اس جشن انوار شعبان و تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سب آپ کے بھائی ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جس وقت یہ تقریر ختم کر لیں آپ سب مل کر درود پڑھیں گے. اس کے علاوہ یہ تقریر 2.5 منٹ پر محیط ہوگی, 2.5 منٹ پر مشتمل ہوگی. 2 منٹ مکمل ہونے کے بعد آپ کو اشارہ دیا جائے گا. اس اشارے میں آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے بلکہ آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیے گا. وہ اشارہ اس بات کی خمازی کرے گا کہ آپ کے 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں, صرف 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. 2.5 منٹ میں آپ نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے ملتمس ہوں ذوالقرنین حیدر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں منقبت پیش کریں, جس کے بعد تقریری مقابلے کا آغاز ہوگا. بر محمد وآل محمد صلوات. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. کل ایمان کے ایمان کا مان ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء, جن کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا, جن کا داماد ہے زیغم کبریا, جن کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ. اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. فاطمہ ہے کبھی مرتضیٰ بھی ہے یہ, حلتا بھی ہے یہ, نما بھی ہے یہ.
بات کرتی ہوئی کربلا بھی ہے یہ، علم کے مدعا کی دعا بھی ہے یہ، دین کی جان ہے، روح ایمان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں، روب ایسا ہے کونین مرعوب ہے، سامنے ان کے غالب بھی مغلوب ہے، آیت ان کی صورت سے منسوب ہے، جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے۔ کیا بتاؤں میں جزاک زینب اللہ۔ کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان بر محمد و آل محمد صلوات۔ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں ہم، ملتمس ہیں محمد حماد۔ محمد حماد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، وفاداری، بہادری اور قربانی کی زندہ مثالیں۔ نہ پوچھ غازی کا رتبہ یہ بات کافی ہے، نہ پوچھ غازی کا رتبہ یہ بات کافی ہے، ہر ایک دعا کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہی کافی ہے، اسی کا ہاتھ ہی کافی ہے۔ حسین نے جس کو بھائی سے بڑھ کے مار لیا، حسین نے جس کو بھائی سے بڑھ کے مار لیا، وہ عباس ہے، یہ پہچان ہی کافی ہے۔ صدر علی وقار حضرت عباس امام حسین کے بھائی نہیں تھے بلکہ ان کی طاقت کا سہارا تھے۔ آپ کو لشکر حسین کا علمدار بنایا گیا۔ خیموں سے التش التش کی صدائیں آنے لگی۔ حضرت عباس نہر فرات پہ پہنچے، ان نے پانی نہیں پیا بلکہ ان کو بی بی سکینہ اور امام حسین کی یاد آ گئی۔ راستے میں آپ کے بازو کاٹ دیے گئے، مشق گر گئی، مگر نصرت امام حسین پیچھے قدم نہیں ہٹی۔ حضرت عباس جب شہید ہوئے تو امام حسین نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی عباس میرا بھائی نہیں تھا کہ میری طاقت اور میری ہمت تھی۔ حضرت عباس کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، وفاداری ہی زندگی میں آگے لے جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے دور میں بھی ہمیں حضرت عباس سے سبق لینا چاہیے تاکہ ہم امام زمانہ کے کام آ سکیں۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں، علی کا بیٹا فاطمہ زہرا کا پروردہ، علی کا بیٹا فاطمہ زہرا کا پروردہ، عباس کے نام سے ہی لرزتا رہا ہر دریا۔ شکریہ۔ شکریہ، ماشاءاللہ۔ اب میں ملتمس ہوں اون نقوی۔ اون نقوی یہ ہمارے پچھلے سال کے اس تقریری مقابلے کے پوزیشن ہولڈر ہیں۔ مختار، میں ملتمس ہوں مختار سے کہ تشریف لائیں، منقبت پیش کریں۔ اس دوران ہمارے تیسرے جج یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔
اور محمد وآل محمد صلوات. زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں آج اپنا تعارف تمہیں کراتی ہوں، حجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں، حسب نسب ہے میرا کیا بھی بتاتی ہوں، میں مسلمی سا مسلمان علی کی ساتھی ہوں، خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈالا ہے، فلک پہ کتنے برس کبریا نے پالا ہے، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں، احد کے رن میں میری رسم نونمائی ہوئی، زمیں پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی، علی کے قوت بازو سے آشنائی ہوئی، شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی، خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں، جو ایک بار بنا وہی شاہکار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. شبیع الحسن موجود ہے؟ شبیع الحسن، شبیع الحسن موجود ہے؟ اچھا، اب اون نقوی تشریف لے آئیں اور تقریری مقابلہ یہاں سے کنٹینیو ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو جشن ولادت مولا حسین اور مولا عباس بہت بہت مبارک ہو. آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے نصرت امام حسین میں مولا عباس کا کردار. کون حسین؟ نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، زہرا کے دل کے چین حسین. حسین نام ہی حسن سے ہے. اور عباس کون ہے؟ عباس وہ ہیں جنہیں جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. عباس وہ ہیں جنہیں مولا علی نے تہجد کی نمازوں میں مانگا. مولا علی نے کہا پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی نمائندگی کرے. پھر اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا. اللہ نے کہا یا علی میں آپ کو عباس دوں گا. عزیزان گرامی، جس طرح مولا علی نے رسول خدا کا قدم با قدم ساتھ دیا، رسول خدا کی نصرت کی، ان کی اطاعت کی، ان کا ساتھ دیتے رہے، اسی طرح مولا عباس نے بھی مولا حسین کا قدم با قدم ساتھ دیا، ان کی اطاعت کی، ان کی نصرت کی، کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا. اور ایسی نصرت کی کہ جب میدان کربلا میں مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی تو مولا عباس نے جنگ نہ کی، اور اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا. مولا عباس اپنے وقت کے امام کے حکم کو بجا لائے، انہوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کرداروں کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ جب ہمارے وقت کے امام حل من ناصر ینصرنا کی صدا دیں تو ہم ان کی صدا پر لبیک کہیں اور ان کے لشکر میں شامل ہوں. مولا عباس کی شان میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیکھنا ہے رتبہ محترم عباس کا، دیکھنا ہے رتبہ محترم عباس کا، عرش پر لہراتا ہے علم عباس کا. ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علی، ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علی، کربلا میں جو ہوا بازو قلم عباس کا. شکریہ. اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد میں ملتمس ہوں حسن حیدر سے. حسن حیدر، حسن حیدر موجود ہیں؟
یزدان علی نقوی. یزدان علی نقوی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، معزز مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے امام حسین کی نصرت میں مولا عباس کا کردار. آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے علمدار کربلا مولا غازی عباس علیہ السلام. وہ شخصیت جس کا نام آتے ہی وفا، قربانی اور بے مثال محبت کا تصور دل میں اتر آتا ہے. کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب چاروں طرف ظلم، پیاس اور مصیبت کا اندھیرا چھا گیا تھا، اس وقت مولا عباس امام حسین کا بازو بن کے کھڑے ہوئے تھے. وہ صرف ان کے بھائی ہی نہیں بلکہ ان کے سب سے وفادار ساتھی، محافظ اور خادم بھی تھے. ان نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور ان نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے بازو کٹوا دیے، مگر امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. ان نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس خوبصورت شعر سے کرتا ہوں. ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو کلیجے سے لگا کر اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا. صلی اللہ یزدان علی نقوی. یہ تھے یزدان علی نقوی. اس سے پہلے محمد حماد اور اون نقوی تقریر کر چکے ہیں. فرحان علی اور امان علی موجود نہیں تھے. فرحان علی اور امان علی. اچھا، جو اب تک تقریر کر چکے ہیں ان کے جو بھی مارکس ہوں گے وہ دونوں ججز کی بنیاد پر ہمارے تیسرے جج دیں گے. یہاں سے ان کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے. مہندی عباس نقوی. مہندی عباس نقوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے نصرت امام حسین میں غازی عباس علمدار کا کردار. عباس تیرے نام سے ملتی ہے زندگی، عباس تیرے نام سے ملتی ہے زندگی، تیری وفا سے دین کو ملتی ہے روشنی. جناب عباس کا کردار صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ ایسی وفا کا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. زمانہ مولا عباس کے نام سے لرزتا تھا. جب دریائے فرات کے کنارے خیمے لگے تو مولا عباس نے کہا، رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر کو کاٹ کر، رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر کو کاٹ کر، قبضہ ہے تابہ حشر ہمارا فرات پر. لیکن مولا حسین کی ہدایت پر غازی عباس علمدار نے اطاعت امام اور حکم امام پر دریائے فرات سے سارے خیمے ہٹا لیے کہ یہی تو اطاعت امام اور نصرت امام ہے. جب جناب علی وفادار حسین، قمر بنی ہاشم، غازی علمدار اور جس نے وفا اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو کہیں نہیں ملتی. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی مولا عباس کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب مولا ہمارے وقت کے امام آئیں وہ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں. اور آج ہر طرف خوشیوں کا سما پھیلا ہوا ہے، لیکن اس خوشیوں کے اصلی وارث تو پردہ غیبت میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کے شب کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی شب کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں اپنے امام کے دیدار میں نصیب ہو، آمین. ہمراہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، ہمراہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، اس بات کا ہر ٹوٹے ہوئے دل کو یقین ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہ تھے مہدی عباس نقوی. اب میں ملتمس ہوں تقی عباس نقوی. جناب صدر اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے نصرت امام حسین میں غازی عباس علمدار کا کردار. لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام دنیا کی وہ واحد عظیم ہستی ہیں جو کربلا میں کربلا والوں کی آس اور بعد کربلا ہر مومن کی آس ہیں. 4 شعبان کو قبیلہ بنی ہاشم کا یہ قمر بی بی ام البنین کی آغوش میں اترا اور سب سے پہلے اپنے آقا کی زیارت کی. امام علی علیہ السلام نے آپ کا نام عباس رکھا اور لقب باوفا. آپ نے دنیا میں وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ کبھی امام حسین کی کوئی بات رد نہیں کی. ہمیشہ ان کے سامنے سر کو جھکا کر رکھتے، ان کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے اور ہمیشہ چاہتے کہ ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کریں. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا اصل مقصد امام حسین کی نصرت اور مدد تھا. حضرت عباس علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام نے جنگی علوم سکھائے. حضرت عباس علیہ السلام کو بہت مان تھا کہ وہ اپنے جنگ کے جوہر دکھائیں، پر امام حسین نے ہمیشہ یہ کہہ کے روک دیا، عباس ابھی صبر کرو. کونین میں کوئی نہیں عباس کے سوا، غازی لقب ہو جس کا شہادت کے باوجود. امام حسین علیہ السلام کو بھی حضرت عباس علیہ السلام پہ بہت ناز تھا. جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے چراغ گل کروایا تو کہا جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ عباس چراغ جلا دو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی ہر حال میں ان کے ساتھ رہے گا. جب بی بی سکینہ نے حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی اجازت دلوائی تو امام نے کہا کہ عباس پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کی نہیں. اور حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار کو نیام سے بھی نہ نکالا اور جنگ کے مرتبے پر فائز ہو گئے. جی ہاں دوستو، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی ایسی ہی نصرت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو اور ہم بھی ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. آمین. العدل یا امام. ہونٹوں پر ہنسی، آنکھوں میں نمی باقی ہے، ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف بس آپ کی کمی باقی ہے. ہم نے 2 منٹ ہی دیے تھے بچوں کو جو ہدایت جاری کی تھی، تو جو 2 منٹ بالکل ختم کر رہا ہے تو وہ وقت کی بالکل پابندی کر رہا ہے، لیکن 2.5 منٹ تک بھی چلا جائے تو ہمارے ججز نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھے تقی عباس نقوی. اور اب میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں مشحف مہدی کو. مشحف مہدی موجود نہیں ہے. حسین عباس نقوی ہمارے ہما صلی علی محمد و آل محمد. یہ چوتھا سال ہے ہمارے اس جشن انوار شعبان میں تقریری مقابلے کا، اور تقریباً ہر سال یہ پوزیشن ضرور لیتے ہیں اور 1 سال کے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں. حسین عباس نقوی. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت عباس کا کردار نصرت امام حسین میں. کونین میں کوئی نہیں عباس کے سوا، غازی لقب ہو جس کا شہادت کے باوجود. جناب علی، حضرت عباس کو امام علی نے اپنے پروردگار سے اپنی خاص دعاؤں میں مانگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں فرزند رسول کی نصرت کرے. یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسن کے بعد حضرت عباس نے نصرت امام کو ایسے زندہ رکھا کہ جہاں امام حسین ہوتے وہیں حضرت عباس ہوتے. جب امام حسین نے مروان کو بیعت سے انکار کیا تو مروان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کو قتل کر دو. امام حسین کو جلا لایا اور کہا تو مجھے قتل کرے گا؟ بس اتنا سننا تھا. غازی عباس نے اپنی تلوار مروان کی گردن پہ رکھی. امام حسین سے کہا آقا کیا حکم ہے، اس کو قتل کر دوں؟ امام حسین نے کہا عباس صبر، یہ میرے نانا کا شہر ہے، یہاں خون خرابہ مت کرو. جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، جب حضرت عباس کو جلال آتا امام حسین کہتے عباس صبر، اور حضرت عباس صبر کرتے، کیونکہ یہی تو معرفت امام زمانہ ہے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے،
ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اب بھی علم دیکھ کے گھبراتے ہو، اس لیے اب بھی علم دیکھ کے گھبراتے ہو، بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح حضرت عباس نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کریں۔ کیا ہم نے سوچا کہ 1400 برس بیت گئے، اب تک زمانے کے امام کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یہ کہیں، خواہش نہیں ہے اور کسی چیز کی ہمیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے حسین عباس نقوی، گزشتہ سالوں کے ہمارے تقریری مقابلے کے پوزیشن ہولڈر۔ اب میں ملتمس ہوں ایان اکبر سے۔ ایان اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک منٹ رکیے گا۔ اچھا، جتنے بھی مقررین آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جس طرح میثم بھائی نے بتایا کہ آپ کا جو ٹاپک ہے مولا غازی علمدار کا نصرت امام حسین میں کردار، اس میں آپ کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے امام زمانہ سے، تو یہ چیز آپ دیکھیں، اور بقول میثم بھائی کے یہ چیز بتا بھی دی گئی تھی، تو آپ کا جو بھی ٹاپک یعنی کہ جو مین ٹاپک ہے اس کو ریلیٹ کریں امام زمانہ سے، تاکہ پھر آپ کے نمبرز جو ہیں وہ اس پہ افیکٹ نہ ہو۔ السلام علیکم۔ ساتھ کے ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ کے تلفظ کا بھی بہت خیال رکھا جائے گا۔ آپ اہل زبان ہیں تو تلفظ میں بھی آپ کے نمبر کٹیں گے، اس لیے اگر آپ کا اعتماد ہے، انداز بیان ہے، سب کچھ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر تلفظ میں غلطی ہے تو سمجھ لیے پھر آپ کے لیے معاملات ہیں۔ چلیے بیٹا بسم اللہ کیجئے۔ السلام علیکم ساز حضرات۔ آج میں جس ہستی کے کمالات و فضائل کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت عباس ابن علی۔ عباس کون؟ حضرت عباس وہ ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو امام حسین ذات گرامی کے ساتھ گھومتا ہے۔ قرآن آیات کی روشنی میں صبر، اخلاق، وفا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ذکر ہے۔ آپ کی شخصیت ایک مجسم مثال ہے، جیسے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے کئی وعدے سچ کر دکھائے ہیں۔ حضرت عباس سے آپ کی گئی وفاداری کوئی عام عہد نہ تھا بلکہ ایک الہی عہد تھا جسے آپ نے اپنی جان دے کے پورا کیا۔ اس نوجوانوں کے لیے حضرت عباس کی سیرت ایک مشعل راہ ہے۔ نوجوان اس طرح حضرت امام زمانہ کے لیے مدد کر سکتے ہیں، علوم حاصل کر کے اسے بلند کریں، حق کے ساتھ کھڑے رہیں، باطل کے آگے ڈٹ جائیں اور اپنے مقصد کے لیے ہی قربانی دینا ایک اصل کامیابی ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم علم، اخلاق اور اس خدمت سے اس معاشرے میں اپنے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بہتر اور تیار فوج بن سکے۔ آخر پہ میں اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ شکریہ۔ ایان اکبر، یہ تھے ایان اکبر، اور اب میں ملتمس ہوں ناصر حسین سے۔ ناصر حسین۔ ایان سے پہلے تھے حسین عباس نقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ میری تقریر کا عنوان مولا عباس علیہ السلام کا کردار نصرت امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کا ارادات خدا میں فانی ہیں، اسی طریقے سے مولا عباس کا ارادہ امام حسین میں فانی ہے۔ یہ ہے کردار مولا عباس علیہ السلام۔ جب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر آئے اور کئی مختلف لوگ آئے،
انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے اور کہا مولا آپ مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں، آپ مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں، کوفہ والوں پر اعتبار نہیں کریں۔ لیکن جب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس ہمیں چلنا ہے، تو مولا عباس نے کوئی مشورہ نہیں دیا بلکہ کہا میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جو حکم امام ہو وہی شریعت ہے، وہی حقیقت ہے۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنا ایسا کردار پیش کیا کہ رہتی دنیا میں اگر کسی نے وفا قائم کی ہے تو وہ حضرت عباس علمدار کربلا ہے۔ یہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا کردار۔ مولا عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن خیمے میں بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ مولا عباس علیہ السلام مشق کو اٹھاتے ہیں اور چلے نہر علقمہ کی طرف۔ نہر علقمہ کی طرف جب پہنچتے ہیں تو پانی میں اترتے ہیں، پانی سے مشق کو بھرتے ہیں، لیکن وفا کی عالم کا کردار ایسا ہے، وفا کی عالم کا کردار ایسا تھا کہ پانی کے اندر موجود ہیں لیکن ایک گھٹ بھی پانی نہیں پیا اور پیاسے شہید ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے مجھ سے کہا وفا کی مثال دو، کسی نے مجھ سے کہا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ شکریہ۔ یہ تھے ناصر حسین، اور اب میں ملتمس ہوں زین رضا سے۔ زین رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے مولا عباس علیہ السلام کا کردار نصرت امام حسین علیہ السلام میں۔ محترم عزیزان گرامی اور میرے عزیز دوستو، آج میں بات کر رہا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے اس کردار پر جو نصرت امام حسین علیہ السلام کی زندہ مثال بن گیا۔ آج میں بات کر رہا ہوں مولا عباس کی، جس نے کربلا میں نصرت امام حسین علیہ السلام کی زندہ مثال بنا۔ اور اگر نصرت کا مطلب سمجھنا ہے تو کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کے قدم دیکھ لو۔ ارے یہ وہ عباس ہے جو حسین کے بھائی نہیں حسین کی ڈھال تھے، یہ وہ عباس ہے جو فوج نہیں حسین کا یقین تھے۔ اور آج ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ انتظار صرف لفظوں سے نہیں ہوتا بلکہ انتظار نصرت سے ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب کربلا میں سوال یہ نہیں تھا کہ کون زندہ رہے گا بلکہ سوال یہ تھا کہ کون حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا، تو عباس نے اس وقت اپنا جواب خون سے لکھ دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، کہتے ہیں تلوار سے زیادہ وفا کا زور ہوتا ہے عباس، تلوار سے زیادہ وفا کا زور ہوتا ہے عباس، یزید سمجھ ہی نہ پایا کس مٹی کا یار ہوتا ہے عباس۔ مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کی مدد صرف رشتے سے نہیں کی بلکہ سوچ، قربانی اور وفا سے کی، اور آج یہی سوچ امام زمانہ اپنی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف ماتم کریں اور ظلم کے خلاف خاموش رہیں تو یہ عباسی راستہ نہیں، یہ تماشا دیکھنے والوں کا راستہ ہے۔ اور آج اگر ہم واقعی میں امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں مولا عباس جیسی وفاداری، امام حسین جیسا مقصد اور ظلم کے خلاف نہ جھکنے والی سوچ کو پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ وقت کے امام کو آنسوؤں کی نہیں نصرت کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اللہ بہت بہترین۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے زین رضا، اور اب میں ملتمس ہوں تقریر کے لیے نقی رضا سے۔ نقی رضا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، آج میں مولا عباس کی شجاعت کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، مولا عباس کا کردار نصرت امام حسین میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہادر ہوتا ہے، اور مولا عباس کے نام کا مطلب بھی انگڑائی لیتا ہوا شیر ہے۔ جب مولا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مولا علی کی گود میں جا کر مولا عباس علیہ السلام نے زور سے انگڑائی لی۔ ایسا لگا کہ شیر خدا کا شیر عباس آئے ہیں۔ مولا عباس کی شجاعت اپنے بابا علی جیسی تھی اور دیکھنے میں بھی وہ اپنے بابا علی جیسے تھے، اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے جنگ میں
جنگ صفین میں 13 سالہ مولا عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیج دیا اور جی 2 منٹ مکمل ہو گئے. یہ تھے نقی رضا. اس کے بعد ملتمس ہوں محمد ہادی سے. محمد ہادی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور شعبان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں مولا حسین، مولا عباس اور ان کی سب سے پیاری بہن بی بی زینب تشریف لائیں. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے مولا غازی عباس کا نصرت امام حسین میں کردار. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مولا غازی عباس مولا حسین کے بھائی ہیں اور جنہوں نے ہر قدم قدم پر مولا حسین کا ساتھ دیا اور اپنی پوری زندگی امام حسین کی اطاعت میں گزاری. یہاں تک کہ واقعہ کربلا امام حسین مولا عباس نے امام حسین کے لیے جنگ کری اور ہمیں بھی یہ چاہیے کیونکہ جب ہم امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم بھی امام زمانہ کی فوج میں ہوں. اور اب میں 2 شعر امام حسین کی شان میں بیان کرتا ہوں. خاک کھا کے شفا حسین سے ہے، کربلا کربلا حسین سے ہے، کربلا حسین سے ہے. میرے مولا ہمیں ملا دینا جس طرح خود ملا حسین سے. اور 2 اشعار مولا عباس کی شان میں. میرے مولا نے اجازت ہی نہیں دی ورنہ غازی عباس بتاتے کہ علی زندہ ہے. زندہ ہے ضرب علی. ماشاءاللہ یہ تھے محمد ہادی. اب میں ملتمس ہوں موسیٰ اطہر جعفری سے. موسیٰ اطہر جعفری. اللہم صلی علی محمد. یہ بھی ہمارے اس تقریری مقابلے کے گزشتہ سال کے پوزیشن ہولڈر ہیں. موسیٰ اطہر جعفری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا العبد الصالح و مطیع اللہ و رسولہ حتی طال حین. جناب علی، آج میری تقریر کا عنوان مولا حسین کی نصرت میں مولا عباس علمدار کا کردار ہے. جناب علی، آج کی اس تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے امیر المومنین مولا کائنات کی چوکھٹ پر الفاظ کی بھیک مانگی ہے تاکہ ان کے اس جری فرزند کا ذکر کر سکوں جو کہ عبد الصالح ہیں، اس کا ذکر کر سکوں کہ جس نے حسن حسین جیسے اماموں کی نصرت کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی. اس کا ذکر کر سکوں کہ جس کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا نام سنتے ہی رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے. اس کا ذکر کر سکوں کہ جو کربلا کا شیر ہے، جو وقت کے امام کی نصرت سے ایک لمحہ غافل نہ رہا، تو یہ کون ذی وقار ہے؟ تو سنو، حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے، تبر بھی ہے، حسام بھی، حسین کی ذرا بھی ہے، کما بھی ہے، سہام بھی. حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین. جناب علی یہی ہے امیر لشکر حسین، سکینہ کے چچا باب المراد ابو الفضل عباس. جناب علی،
مولا عباس نے مولا حسین کی ایسی نصرت کی کہ آپ مولا کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ جاتے تھے اور حکم امام بجا لاتے تھے. آپ نے وقت امام کی ایسی نصرت کی کہ آپ کی زیارت میں جملہ شامل ہو گیا اطاعت اللہ و رسولہ حتی اتی الیقین, اور ایسا کردار اپنایا کہ لقب عبد الصالح قرار پایا. اور آج بھی ہم ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں السلام علینا علی عباد اللہ صالحین. جی ہاں, ابو الفضل عباس عباد اللہ صالحین میں شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت امام کی نصرت ہمیں عباد اللہ صالحین میں شامل کر دیتی ہے. آج بھی وقت امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے کہ کون یقین کی حد تک امام کی اطاعت اور معرفت حاصل کرے. ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے دور رہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں. آج بھی ایک کرب و بلا بپا ہے. جناب علی وقت یزید اسرائیل نے فلسطین میں لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ مظلوم کی حمایت کریں اور مظلوم کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹیں. وفا کا ذکر کرے ذکر با وفا نہ کرے, وفا کا ذکر کرے ذکر با وفا نہ کرے, کسی میں ایسی ہو محسن کشی خدا نہ کرے. شکریہ. ماشاءاللہ, یہ تھے موسیٰ اطہر جعفری. اور اب میں دعوت دوں گا ولی عباس سے. ولی عباس مرتضیٰ تشریف لائیں, مدرسہ خیر العمل کے طالب علم مرتضیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور میرے دوستو, السلام علیکم. جشن انوار شعبان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے مولا حسین کی نصرت میں مولا عباس کا کردار. مولا عباس کا مقام و عظمت بہت بلند ہے, اور اللہ اس وقت تک کسی کو عظمت عطا نہیں کرتا جب تک وہ اس کا امتحان نہ لے لے. 33 سال تک منتظر رہے, کربلا کے منتظر رہے, لیکن تلوار چلانے نہ دی گئی اور امام کے مطیع رہے. اور جو اپنے امام کے وقت کا مطیع و پابند رہے, خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. امام حسین کی نصرت کی وجہ سے مولا عباس کو یہ مقام ملا. قرآن میں ارشاد باری ہے, سورج اور اس کی روشنی کی قسم, اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلے, اور دن کی جو اسے روشن کر دے. نبی شمس نبوت ہیں, علی قمر ولایت. ایسے ہی امام حسین ہیں شمس امامت, اور حضرت عباس عصمت کا قمر. ایسے ہی صادق آل محمد اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا قسم کھا رہا ہے اپنے 12ویں کی, جب وہ آئے گا تو محمدیت کا سورج چمک کر اور روشن ہو جائے گا. علائم ظہور کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی عباس کے بعد علم لائے گا تو وہ امام زمانہ ہیں, یعنی امام حسین سے لے کر امام مہدی تک علم کی جو بردخ ہے اسے عباس کہتے ہیں. درود طوسی میں امام زمانہ کا جو تذکرہ ہے وہ ایسے ہے: پالنے والے اس مہدی پر درود و سلام جو دعوی نبوت کا وارث ہے, جو علی کے دبدبے کا وارث ہے, جو عصمت فاطمہ, حلم حسن, شجاعت حسین, غیرت عباسیہ, عبادت سجادیہ, معاشر باقریہ, آثار جعفریہ, علوم کاظمیہ, حجج الرضویہ, جود تقویہ, نقاوت نقویہ, ہیبت تقویہ, ہیبت عسکریہ اور غیبت الہی. حضرت عباس اللہم تقریر وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا. اینڈ میں اس تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: نور خدا و نور محمد کے نور ہیں, نور خدا و نور خدا و نور محمد کے نور ہیں, یہ وحدت میں محرومہ حسین اور عباس. سبحان اللہ. یہ تھے مرتضیٰ. اس کے بعد آخری 2 پارٹیسپینٹ باقی ہیں اس تقریری مقابلے کے. پہلے میں ملتمس ہوں حسن سے. حسن موجود ہیں؟ اب میں بلا رہا ہوں ہمارے مسجد کے کم سن نمازی تقی رضوی کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
حسن موجود نہیں ہے. یہ آخری پارٹیسپینٹ ہے اس مقابلے کے. اس کے بعد ہمارے ججز ان سب کے مارکس کیلکولیٹ کریں گے اور آپ سب کے سامنے پوزیشن ہولڈرز کے نام آ جائیں گے. عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرا نام سید محمد تقی رضوی ہے اور میرا آج کی تقریر کا عنوان ہے غازی عباس علمدار کا نصرت امام حسین میں کردار. لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے. امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر. اگر کوئی نصرت امام حسین سیکھنا چاہتا ہے اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کیسے کی جائے تو اس کے لیے بہترین نمونہ عمل حضرت عباس کی ہے. جس وقت نصرت کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، تو اس وقت انسان اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مولا عباس نے جنازے پر تیر چلانے والوں سے انتقام لینا سوچا، لیکن امام حسین کے ایک اشارے سے رک گئے. خلاصہ یہ ہے کہ جذبات سے کام لینا کا نام نصرت نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کا نام نصرت ہے. تو ساتھیوں، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کب جذبات سے کام لینا ہے اور کب ہوش مند فیصلہ کرنا ہے. ایک اور واقعہ ہے جب 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے تھے کربلا میں اور 4 محرم کو پیغام آیا کہ خیموں کے اٹھایا جائے تو مولا عباس نے غیظ میں کہا خیمے ہٹا سکتے ہیں، ہٹا لے. مگر امام حسین جو صبر کا پیکر ہے، آپ ایسی نصرت میں حضرت عباس نے اپنی جان کو وقت کے امام نصرت میں قربان کر دیا. جمع میں آئے تو غازی تو بس وفا کے لیے ہوئے ہیں خلق یہ مظلوم کربلا کے لیے. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے مسجد کے مستقل نمازی، کم سے نمازی برخوردار تقی رضوی. اسی کے ساتھ ہمارے تقریری مقابلے کا اختتام ہوا. سب سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے خیر العمل ایجوکیشن سینٹر کے استاد اور ہمارے مسجد کے نمازی جناب اون عباس جعفری صاحب سے کہ کچھ پیغام دیں تقریری مقابلے کے حوالے سے، اور یہ آپ کا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پیغام، تو والدین اس تقریر کی طرف اور خطاب کے فن کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اس کے حوالے سے اپنا کچھ پیغام دیں. جی اون. سب سے پہلے تو یہ تمام ہی شرکا جو یہاں پہ ہمارے بچے آئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
اچھا، گزشتہ سال بھی آج ہی شب 3 شعبان کو یہ مقابلہ ہوا تھا اور بچوں نے بہت زیادہ امپروو بھی کیا. اس میں جو کیٹیگری بنتی ہے جو ہم آنے والے سالوں کے لیے جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے مواد یعنی کانٹینٹ. آپ کو جو کانٹینٹ دیا گیا ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے تقریر کا یا جو آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، آپ اس پہ کتنا پورا اتر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا تلفظ ہے. اب اس میں ابھی بہت سارے بچوں نے لفظ صبر، ٹھیک ہے، تو صبر جیسے نظم نہیں ہے نظم ہے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مقرر کو، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ تو غلط العام ہے جو ایک عام شخص بول رہا ہے، لیکن جو شخص ڈائس پہ آ رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، تو اس کو ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد زبان و بیان، آپ کس طریقے سے جو ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، پھر ادائیگی ہے. اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وقت کی پابندی، کہ اگر آپ کو 2.5 منٹ دیے گئے ہیں تو آپ اپنا ٹاپک جو ہے، جو آپ کا کانٹینٹ ہے، آپ اس کو کس طرح سمرائز کر رہے ہیں. یا میں اس کو اور آپ کو بتاؤں کہ ایک مشہور بات ہے کہ بات ایسی کرو کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، لیکن ایک مقرر کے لیے ضروری ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے اور کوزے میں تلاطم باقی رہے. تو جب تلاطم باقی رہے گا تو پھر سننے والے کے کہتے ہیں نا کہ ایسی بات ہو جو دل میں اتر جائے، تو دل میں پھر وہ اترتی ہے. تو ان کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد مارکنگ ہوتی ہے. اچھا، کچھ بچوں نے جو ہے وہ دیکھ کے بھی تقریر کی اور ایک والد نے بھی آگے یہاں پہ شکایت کی کہ ایج کا جو ہے وہ یہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا. تو غالباً میرے خیال سے جو ہے وہ یہ تھا کہ 15 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جو یہاں پہ آ رہے تھے اور جو بچے تقریر کر رہے تھے وہ 15 سال سے کم عمر بھی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تقریر کی. تو آنے والے سالوں کے لیے نہ صرف یہاں پر آپ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں اگر جا رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ تو وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو ایک جج ہوتا ہے یا جو تقریر مقابلے کو یا ڈیبیٹ میں ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ یہی 5 چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی بھی فالو کی جاتی ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے، آپ کے کانٹینٹ میں کتنی جان ہے، جو آپ کو ٹاپک دیا ہوا آیا آپ اس ٹاپک پہ ہیں یا ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، پھر تلفظ، پھر اس کے بعد آپ کی ادائیگی، پھر آپ کا زبان و بیان. تو اگر آپ ان تمام تر چیزوں پہ فوکس رکھیں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ خود بخود اچھی ہو جائے گی. ابھی جو ہم نے مارکنگ کی ہے وہ 25 یعنی 75 مارکس ٹوٹل تھے. ان میں سے جو بھی ہائیسٹ ہوں گے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان کی اناؤنسمنٹ ہم کر دیں گے. باواز بلند صلوات. خرم بھائی آپ کچھ اظہار خیال کریں اس پروگرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. بچوں سے صرف التماس ہے کہ بہت غور سے اس بات کو سنیے گا کہ جو بھی آپ یہاں میٹر مواد پیش کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے، جو کچھ بھی آپ یہاں تقریر کریں گے سب سے بہترین چیز جو ہونی چاہیے وہ میٹر مواد ہونا چاہیے. جو بھی آپ بات کریں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. 2 بچے یہاں بہت اچھے جا رہے تھے، نام بھی آ جائیں گے، ابھی رزلٹ آ جائے گا. ان میں سے ایک صاحب نے جو غلطی کی 3 دفعہ عربی کو پڑھا اور تینوں دفعہ عربی غلط پڑھی. تو نہ پڑھیں عربی، صرف آپ سے گزارش ہے آگے جا کے بھی عربی نہ پڑھیں، مگر جو کچھ بھی پڑھیں وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھیں تو اس کو کسی قاری سے یا کسی بڑے سے، اپنے مولانا سے 3 یا 4 مرتبہ اس کو دہرا کے سیکھ لیں اچھی طرح سے، پھر بیان کریں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ ممبر پہ آتے ہیں تو آپ فیس ہیں کس کا؟ اپنے مکتب کا، ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ اگر آپ جو ہے وہ عربی غلط پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو سامنے لوگ ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے ہر آیت کا. اگر آپ کی آیت میں ہی کوئی غلطی ہوگی تو پہلے نگیٹیوٹی وہیں آ جائے گی. جہاں آپ کے نگیٹو مارکس شروع ہوئے سمجھ لیں کہ آپ پوزیشن سے نیچے آ جائیں گے. جی جناب. دوسرا، جو لینگویج یوز کر رہے ہیں، جو زبان یوز کر رہے ہیں، کوشش کریں زبان کے استعمال میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. صرف آپ کی 2 منٹ کی بات کی گئی ہے آپ سے. بھائی ہم اعتراض تو کرتے ہیں نا، مولانا صاحب نے 1 گھنٹے کی گفتگو کی، اتنی ساری غلطی کر کے چلے گئے، مگر وہ کتنی دیر کی گفتگو کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. آپ سے کیا کہا؟ اونلی 2 منٹ. 2 منٹ میں ہی اگر الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوگی، جیسے میرے ابھی ہو رہی ہے، مجھے عادت ہو گئی ہے انگلش کو بار بار اردو میں استعمال کرنے کی، جبکہ مجھے کیا چاہیے کہ میں ہر لفظ کو جس زبان، جو سامعین کی جو زبان ہے اسی زبان میں کوشش کروں کہ گفتگو کر سکوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے جو بھی زبان استعمال کریں اس کا ایکسنٹ یعنی اس کا انداز،
اس کی ادائیگی، لفظوں کا چناؤ آپ کا بالکل واضح ہونا چاہیے. ایک بچہ ابھی پوزیشن لیتے لیتے رہ گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عربی کو غلط پڑھا، دوسرا انداز جو تھا وہ ہمارا اردو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. بہت اچھا میٹر تھا، سب کچھ تھا، مگر چھوٹی سی ایک بات. باقی انداز اور اعتماد جن لوگوں نے ابھی یہاں پہ آپ خود جج ہیں، آپ سب جو ہے نا سامعین جو ہیں آپ کے بزرگان وہ بھی جج ہیں، جانتے ہیں سب کہ کون بچہ کس طرح کی گفتگو کر رہا تھا اور کیا انداز تھا. تو اعتماد جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے آگے جانے کے لیے. اگر آج آپ اعتماد کھو دیں گے، ویسے میرے استاد کہتے تھے کہ سامنے والے کو ایسے سمجھو کہ سب جاہل ہیں. یہ بات گستاخی ہے مگر سیکھنے کے لیے بہت اچھی ہے کہ اچھا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کے آخری سرے پہ نظر رکھو. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر میں کھو جاؤں گا نا عوام میں، ٹھیک ہے، میں یوں نیچے دیکھوں گا، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی جوائی لے رہا ہے، کوئی کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو میں سمجھوں گا شاید میں بات صحیح نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے آپ فرنٹ پہ دیکھیں، آپ کو سب نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اعتماد اس طرح آپ کا برقرار ہوگا. بہت ساری باتیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ کلاس نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ تقریر سکھائیں، بہرحال تھوڑی بہت جو ہمیں مسٹیکس نظر آئیں ان کے حساب سے بنایا. اگر کسی کی حق تلفی ہو تو ہم سب ججز آپ سے معذرت خواہ ہیں. جناب اب رزلٹ ہمارا جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہے، تو میسم بھائی آگے لے کے چلیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں ملتمس ہوں ابو طالب بھائی کو، جب تک یہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے، اناؤنس کرنے سے پہلے چند آج کی محفل کی مناسبت سے چند کلمات اور منقبت پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ اناؤنس کر دیں گے. کیا کروں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ تلفظ کا، کیونکہ ہم سب اہل زبان ہیں، اس اعتبار سے ہماری زبان میں ہمارے بہت سے بچوں نے ایک لفظ پڑھا، طریقہ. لفظ ہے طریقہ، لفظ ہے صبر. بچوں نے پڑھا صبر، بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے آج کل زیادہ تر جو رجحان جا رہا ہے وہ ہمارے پنجاب سائڈ کی طرف جا رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا مطلب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ دیا ہم نے، یعنی اس کی تبدیلی کر دی معنی بالکل. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں پر خاص دھیان دینا چاہیے. درود پڑھے بلکہ محمد و آل محمد پر. پیغمبر اسلام کی حسب معمول پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں 2 شعر اور اس کے بعد 2 ہی شعر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود پڑھے بلکہ محمد والے. چار مصرے بلکہ ایک کلام کے 2 شعر پڑھوں گا. درِ حسین پہ میرا سلام ہو جائے، درِ حسین
سلام ہو جائے، فلک نشینوں میں میرا مقام ہو جائے، بس ایک بار میں آنکھوں سے چوم لوں روضہ، الہی آمین، بس ایک بار میں آنکھوں سے چوم لوں روضہ، پھر اس کے بعد یہ ہستی تمام ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ ہستی تمام ہو جائے، ارادہ کرتے ہی روضے پہ آپ کے پہنچوں، حسین ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر روانہ مدینہ غلام ہو جائے۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام ہی جو یہاں پہ شرکا تھے انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ تقریر کی، موضوع کے مطابق کی، اور جو کچھ چیزیں تھیں وہ سر نے بھی بتائیں، ابو طالب بھائی نے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں جو تیسری پوزیشن ہے ان کو بلاؤں گا اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بھرپور صلوات پڑھ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تیسری پوزیشن ہے اون نقوی کی، اون نقوی۔ آئیے طالب بھائی ان کو جو ہے وہ ان کا ایک ہدیہ پیش کریں گے۔ شہزاد بھائی ادھر آ جائیں، ٹرسٹی خیر العلماء ٹرسٹ، شہزاد بھائی سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیں۔ جو دوسری پوزیشن ہے وہ لی ہے موسیٰ اطہر، موسیٰ اطہر۔ میں شہزاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کو موسیٰ کو آپ ادھر آئیے۔ جو پہلی پوزیشن ہے وہ اس ملی ہے زین رضا کو، زین رضا۔ دعا کریں پروردگار عالم یہ بچے اسی طرح سے محنت کرتے رہیں اور اپنے اپنے جو جس شعبے میں یہ موجود ہیں، یعنی اگر کسی نے ان کو سکھایا، یقیناً سکھایا، تو اس میں مزید بہتری ہو۔ دیکھا آپ نے جس طرح پچھلے سال کے بچے پرائز لے کر آئے تھے، ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ پچھلے سال کا بھی ان میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بچے فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ پہ آئے جاتے ہیں، ان میں خود اعتمادی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم انگلش میں اس کو کہیں کہ وہ ہے اوور کانفیڈنس، وہ چیز اس کو بچے کو پیچھے کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی بچہ اگر ریس ہو رہی ہے اور دوڑ رہے ہیں، تو ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بالکل
اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا, اس نے کہا بس میں نے قدم بڑھایا اور پہنچ گیا, یہ سوچ کے تھوڑا سا سلو کرتا ہے, پیچھے والا اس کو کراس کر کے نکل جاتا ہے. فقط چند سیکنڈ کے چند لمحوں میں جو سب سے آگے تھا وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو پوزیشن لے کے یہ نہیں سمجھیے, پوزیشن لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس سے بڑی بات ہے اس کو قائم رکھنا. تو کوشش کریے گا کہ اگلے سال جن بچوں نے اس سال پوزیشن لوز کیا وہ اگلے سال آگے بڑھیں, اور جو بچے اس دفعہ پیچھے رہ گئے وہ مزید محنت کر کے ان بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں, تاکہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنے اساتذہ کرام کا نام روشن کر سکیں.